إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تم حضرات بچپن میں دیہات میں رہنے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا تو بچے بڑے خوش ہوتے تھے۔ شہری زندگی تو اپنی اپنی ہے، ہر جگہ پہ دوسروں کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، لیکن دیہات کے اندر رہنے والے لوگ اور خصوصاً چھوٹے بچے وہ بڑے خوش ہوتے کہ مہمان ہمارے گھر میں آئے۔ کیا وجہ ہوتی تھی جانتے ہیں؟ بچے دو وجہ سے خوش ہوتے تھے۔ ایک اس لیے خوش ہوتے تھے کہ اب ہم ضد کر کے اپنی بات منوا لیں گے ماں باپ سے
کیونکہ اس کے سامنے وہ اپنی بےزتی تو نہیں نہ ہونے دیتے. اچھا چلو مان لیتے ہیں. ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے تھے کہ بچوں نے اب کیا ہے تو اب اس مہمان کے سامنے ڈانٹنا بھی اچھا نہیں، جھڑکنا بھی اچھا نہیں. تھوڑا سا سمجھایا لیکن پھر ٹھیک ہے مان لی جاتی تھی، تاکہ بڑے اس مہمان کو پورا ٹائم دے سکیں. اور دوسرا بچے اس لیے خوش ہوتے تھے کہ جب یہ مہمان جائے گا نا ہے نہیں تو کچھ دے کے جائے گا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، بچے بن جاؤ. سفید داڑیوں والے یہ نہ سمجھے ہم بوڑھے ہو گئے. بچے بن جاؤ. بچے بن کے پہلے نمبر پر خوش ہو جاؤ. مہمان آ گیا. پھر بچے بن کے ضد کرو کہ ہم نے کچھ لینا، ہمیں یہ جاتے ہوئے کچھ دے کے جائے گا. ضد کرو کہ کچھ مل جائے. پھر یہ امید رکھو کہ جب یہ مہمان یہاں سے جائے گا تو کچھ دے کے جائے گا. جب تم اکڑ کر رہو گے نا تو کچھ بھی نہیں ملنا. کہو گے لے میری انسلٹ ہے، میں مانگوں. بچے بننا پڑے گا. اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا جو بچے کی ہوتی ہے جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک اس دنیا میں نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوش ہوتے تھے، اپنے صحابہ کو بھی خوشی کی خبر سناتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں اتاکم رمضان، رمضان آ گیا، شہر مبارک، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے اس کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلہ، اس مہینے کے اندر اللہ کے لیے ایک رات ہے. لیلہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہے اگر انسان اس میں 6-7 گھنٹے اللہ کی عبادت کر لے. من حرم خیرها فقد حرم. اللہ اکبر. وہ بچہ ہی کیسا جو مہمان سے کچھ لے نہ سکے. یہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا. میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رمضان سے پہلے کس بات کا اظہار کرتے ہیں؟ خوشی کا. آج ہمارے اندر خوشی ہے، آج 29 شعبان، آج 29 شعبان ہے. رات کو چاند نظر آتا ہے یا کل آتا ہے، آیا رمضان تو آیا. کیا ہمارے اندر وہی خوشی کے جذبات ہیں جو ایک بچے کے دل کے اندر ہوتے ہیں کہ مہمان آیا ہے اب میں اپنی بات منواؤں گا؟ ویسے تو ماں باپ مانتے نہیں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین کو منوانے کا مہینہ آ گیا ہے، ضد کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھیڑے پہنے کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی منگوانے کا مہینہ آ گیا ہے، اپنی معافی کروانے کا مہینہ آ گیا ہے، اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ آ گیا ہے.
اور اس مہینے کے جاتے ہوئے کچھ حاصل کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، تیاری ہے کہ سستی؟ اسی طرح ہی دن رات گزر رہے ہیں جیسے پہلے گزرتے تھے؟ اللہ اکبر! کیا کرنا ہے ہم نے آج سے ہی، ابھی سے ہی، کیونکہ معلوم نہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ شیشہ دیکھنا ہے۔ جی شیشہ دیکھنا ہے، شیشہ۔ ہاں روزانہ ہی دیکھتے ہیں شیشہ، کبھی دیکھا شیشہ؟ بندے تو جلدی جلدی بس ٹھیک ہے جی صاف کیا، تھوڑا سا دیکھا، بالوں کو ایسے کیا اور گئے۔ شیشہ تو دیکھتی ہیں بیبیاں، جب کہیں جانا ہو یا کسی نے آنا ہو کیا کرتے ہیں ہم؟ 2-3 باتیں غور سے سن لو، مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ شیشہ دیکھنا ہے۔ کیوں دیکھتے ہیں شیشہ؟ کسی شادی پہ، کسی فنکشن پہ جاتے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ جو دھول، کوئی گرد و غبار، کوئی داغ، کوئی دبا چہرے پر ہو تو اس کو کیا کریں؟ صاف کر لیں، اور پھر وہ میک اپ کر کے کچھ کا کچھ چہرے کو بنا دیا جاتا ہے۔ شیشہ صاف ہو تو آپ کو آپ کا چہرہ کیا دکھاتا ہے؟ اسی طرح کسی اور کا بھی دکھاتا ہے۔ بھائی شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو تو شیشہ کسی اور کا چہرہ اس کے اندر دکھاتا ہے آپ کو؟ آپ کو ہی دکھاتا ہے۔ جو بندہ اس کے سامنے ہوتا ہے اسی کا ہی چہرہ اس کو نظر آتا ہے نا۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا سبق ہے، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ مومن کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کہتے ہیں نا جی، آئینہ شیشے کو بولتے ہیں۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کے اپنی اصلاح نہیں کرتے بلکہ اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے نا وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی شیشہ دیکھ کر تو انسان کو اپنا آپ سمجھ آنا چاہیے، میرے چہرے پر کون سا داغ پڑا ہوا ہے، میرے چہرے پر کون سا دانہ نکلا ہوا ہے، میں اس کا علاج کروں۔ ہم ایسے انگلی کرتے ہیں، 3 اپنی طرف ہوتی ہیں۔ کبھی نہیں سوچا اگر کسی کو دیکھ کر کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی اس کے اندر نظر آتی ہے تو سب سے پہلے یہ غور کر، اپنے نفس میں نظر ڈال کر گریبان کھول کے اندر دیکھ کہ کیا میرا اندر تو نہیں داغ دبوں کے ساتھ بھرا ہوا فل تو نہیں ہوا، میں ان کو صاف کروں، کیونکہ مہمان کے سامنے جاؤں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ہی گندا ہو تو وہ کہے یہ عجیب میزبان ہے۔ صاف کر اپنے آپ کو، توبہ کر اپنے رب کے سامنے، اوپر سے لے کر نیچے تک گناہوں کے اندر تم گرے ہوئے ہو۔ خیال کر، رمضان سے پہلے، مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کر۔ تیرا اندر ہی صاف نہیں، تیرے باہر کا کیا فائدہ؟ جہاں تو نے مہمان کو بٹھانا ہے وہ جگہ ساری گندی ہے، کوڑا کرکٹ اس پہ پڑا ہوا ہے، کیسے تم میزبان؟ توبہ کر، تیرا ظاہر تب ٹھیک ہوگا جب تیرا باطن ٹھیک ہوا۔ تیری کامیابی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تجھے پیدا کیا تھا 5 قسمیں کھا کے، تجھے عقل دی تھی 11 قسمیں کھا کے، اور وہ عقل کس لیے دی تھی؟ قد والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساہا۔ کبھی قرآن کو پڑھیں تو تجھے سمجھ لگے نا کہ تم کون ہو، تمہیں زندگی کیسے پسند کرنی ہے۔ تجھے تو مائے اور ٹپوں سے، گانے اور موسیقی سے فرصت ملے گی تو تب تم اس قرآن کو سمجھو گے، اس کو پڑھو گے نا۔ اپنا اندر پاک کر۔ اس لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں، جسم کے اندر ایک گوشت کا پیس اور لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمہارا سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہے تو سب کچھ ہی خراب ہے۔ تیرے چہرے کی رنگت، گوری رنگت رب العالمین کو نہیں چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کو تیری اس خوبصورتی کو نہیں ضرورت، یہ تیرے چہرے کی خوبصورتی نہیں اللہ کو چاہیے۔ اگر یہ تیرے چہرے کی سفید رنگت اللہ کو مطلوب ہوتی تو بلال حبشی کو کبھی یہ مقام نہ ملتا۔ اللہ کو دل کی خوبصورتی چاہیے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اللہ تو تیرا دل چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ اس لیے اپنے دل کو، اپنی سوچ کو پاک کر، اور اس کو پاک آسانی سے تو کب کر سکتا ہے جب دو چیزوں کو تم بڑے اہتمام کے ساتھ پاک کر لو گے، آنکھ، کان، کیونکہ یہ دو ذرائع ہیں تیرے دل تک پہنچانے کے لیے۔ جب تم دیکھتے ہو، جب تم سنتے ہو تو تمہارا دل بیمار ہوتا ہے۔ امہات المومنین کو رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ بات کرتے وقت اے امہات المومنین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، لچھے دار انداز میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کرنی، ہو سکتا ہے کوئی بیمار دل وہ خراب نہ ہو جائے۔ دل کی صفائی، کان صحیح ہوگا، آنکھ صحیح ہوگی تو دل درست ہو جائے گا۔ توبہ، اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کرو۔ فائدہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کچھ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مزہ تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ جی، تو بادشاہ سے محبت تو سارے ہی کرتے ہیں، مزہ تو یہ ہے کہ بادشاہ خود تجھے بلا کے کہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر بادشاہوں کا بادشاہ تجھ سے محبت کرے تو کیا کہنے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، جو ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پاک ہو جاؤ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ میں اس آدمی کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے۔ اس لیے پاک کرو اپنے آپ۔ مہمان سے پہلے توبہ، سچی توبہ، پھر نیت صاف، ریاکاری، دکھلاوا، النیت الصادقہ۔ تمہاری نیت صحیح ہوگی، انما الاعمال بالنیات، نیت اس کا درست ہونا اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نیت کے اندر اخلاص ہو، اور پھر یہ ہو کہ جو چیز میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں۔ اسی طرح پھر آپ اللہ رب العالمین کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ یہ مہینہ شہر الصدقہ بھی ہے، اس بات کی نیت کریں کہ میں نے زکوٰۃ تو الگ دینی ہے، اس کے علاوہ بھی صدقہ کرنا ہے، یہ نیت ہو۔
اسی طرح یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. انسان اس بات کا پختہ عزم کرے کہ میں نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ بھی اور قرآن مجید بھی کل قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ منعتہ من الاکل والشرب، میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روکا تھا، میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کرتا ہے. اور قرآن کہے گا یا اللہ منعتہ النوم، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تھا، یہ مجھے سنتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، لہذا میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی اور اس کو معاف کر دیا جائے گا. بھائی یہ جب نیت ہی نہیں ہے اس کی کچھ کرنے کی، پڑھے گا تو تب ہے نا. اللہ اکبر. سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ، اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں اور دیگر ائمہ کے بارے میں، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا نا تو وہ حدیث کی مجالس بند کرتے تھے. ختم. اور آج بھی وہی محدثین کا طریقہ چلا آ رہا ہے. دینی مدارس میں رمضان کے اندر چھٹیاں کر دی جاتی، جو سارا سال تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، سیرت، گرامر سب کچھ پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بند. کیوں؟ یہ مہینہ اب قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرا محترم بھائیو، یہ فخر نہیں، ریاکاری نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر، تاکہ میرے اندر بھی، میں کمزور ہوں، میں نہیں وہ کام کر سکتا، نہ کر رہا ہوں. اللہ توفیق عطا فرمائے سب کو. میرے نانا جان رحمت اللہ علیہ آخری رمضان 90 سال کی عمر میں روزانہ آخری رمضان بالکل ضعیف، کمزور ہو چکے تھے، ہر وہ 10 پارے پڑھتے تھے. اور رمضان کے اندر جب وہ اعتکاف بیٹھتے تھے تو روزانہ 1 قرآن مجید اور 10 پارے پڑھتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق عطا فرمائی تھی. اور اس وقت ان دنوں چند سالوں سے لے کر مجھ سے چھوٹا میرا بھائی رمضان المبارک کے اندر سارے کام بس ختم، کوئی نہیں، ہر روز 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، پورا قرآن پڑھ. بھائیو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. جن کو اللہ رب العالمین نے فرصت دی ہے، ٹائم دیا ہے، وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو یقیناً ہو سکتا ہے. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ اکبر. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہمیں مقام و مرتبہ ملا ہے نا، کوئی بہت زیادہ کثرت صیام اور کثرت صلاۃ کی وجہ سے نہیں ملا. آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کام بھی ہو رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، لیکن جو سب سے بنیادی رکاوٹ ہے اس کو ہم دور نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی مسائل نہیں حل ہو رہے، دل نہیں صاف. جو میں نے پہلے کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ جو مقام عطا کیا ہے نا، یہ اس وجہ سے عطا کیا ہے لسلامت صدورہم، اپنے سینے کو پاک و صاف رکھنا. کس چیز سے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، نفرت سے، شرک سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے پاک کر لو، تم بہترین ہو جاؤ گے. تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ،
ظاہر بات ہے آپ نماز پڑھا کے امام ہیں، صحابہ کی طرف منہ، مسجد کے دروازے کی طرف آپ کا منہ ہے، صحابہ کا منہ اس طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابھی ابھی مسجد میں ایک بندہ داخل ہونے لگا ہے، وہ جنتی ہے. صحابہ نے بڑی توجہ کی، وہ کون سا خوش نصیب ہے. دیکھا تو ایک آدمی آیا، دوسرا دن ہوا، اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، بیٹھ گیا. دوسرا دن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ابھی ابھی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا تو وہ جنتی ہے. صحابہ نے پھر آنکھیں لگائیں، بس دیکھیں کون ہے، وہی آدمی جو کل آیا تھا. تیسرا دن پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر دیکھا تو وہی آدمی جو 2 دن پہلے آیا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میں ذرا پتہ تو کروں یہ عمل کون سا کرتا ہے. ان کو یہ فکر ہوتی تھی، ہمیں کیا فکر ہوتی ہے، اس کے پاس گاڑی آئی ہے ذرا پتہ تو کروں یہ اس نے لی کیسے ہے، اس کا یہ کاروبار بڑا چمک رہا ہے، ذرا میں بھی اس طرح کا کام کروں تاکہ میرا بھی کاروبار چمکے. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے. ان کو یہ فکر تھی کہ جنت اس کو کیوں ملی ہے، اس نے عمل کون سا کیا ہے، میں بھی وہ کروں تاکہ مجھے بھی جنت ملے. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا. جب وہ گھر میں انٹر ہونے لگا میں نے اس کو کہا کہ میں آج آپ کا مہمان ہوں. یہ رات عشاء کے بعد کی بات ہے. اس نے کہا اہلاً وسہلاً، ہمیں کوئی ایک مصیبت ہے. وہ خوش ہوئے. ہم کہتے ہیں یہ مہمان بولے کھانے کو پہلے نہیں ملتا، اوپر سے مہمان آ جاتے. یاد رکھ تیری بدنامی اسی بات میں ہے کہ تو مہمان کو دھتکار دے. تیرے دل میں خوشی نہ پیدا ہو مہمان آ رہا ہے. یاد کر سورۃ کہف، اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما. موسیٰ خضر بستی میں جاتے ہیں انطاکیہ. ان کو جب پتا چلا کہ وہ ہمارے بڑوں نے تو یہ کام کیا تھا، وہ گئے. بعد میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعد میں لکھا ہے حجاج بن یوسف کے دور میں. اس کو جا کر کہنے لگے یار گل سونا، افا ابو با کا جو نقطہ ہے نا نیچے، اس نقطے کو پکڑ کر اوپر کر دے اور ایک نقطہ اپنے پاس سے ڈال دے، یہ ہو جائے گا فا ابو کی بجائے فا اتو ہو جائے گا. وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کی مہمان نوازی کی. فا ابو نہیں فا اتو ان یضیفوهما، انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی مہمان نوازی کی. اس نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس نے حفاظت کی. بدنامی قیامت تک کے لیے انطاکیہ بستی کی، جنہوں نے مہمان کی عزت نہیں کی بلکہ ان کو دھتکار دیا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے آجو آجو اہلاً وسہلاً، آؤ. رات گھر میں رکھا، کھانا دیا، سو گئے. یہ جو مہمان بن کے صحابی گیا تھا نا، یہ ساری رات چپکے سے جاگتا رہا، دیکھتا رہا کہ میں دیکھوں تو صحیح بھلا یہ کون سا عمل کرتا ہے. اب نماز تو دونوں پڑھ کے مسجد نبوی سے آ چکے تھے. وہ مہمان آرام سے سو گیا، دوسرا میزبان سو گیا. جب صبح ہوئی تہجد کا وقت ہوا، اٹھے مسجد کی طرف چلے. اس نے کہا چلو بھائی مسجد چلیں. اس نے کہا بھائی بات سن، تم یہ پہلے بتاؤ تم عمل کیا کرتے ہو. کہتے تیرے سامنے ہی ہیں. سو گیا. انہوں نے کہا میں نے 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرے متعلق جنت کی بشارت سنی. کون سا عمل کرتے ہو؟ کہتا ہے عمل تیرے سامنے ہی، نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور رات کو آگے سو جاتا ہوں. ہاں ایک بات ضرور ہے، میں جب رات کو سونے لگتا ہوں تو اپنے دل کو تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سب کے لیے، اپنے قریبی رشتہ دار دوسرے سب کے لیے کے متعلق میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہیں. اگر کسی نے مجھ پر زیادتی بھی کیا تو میں نے اس کو معاف کیا. کہنے لگے بس یہ ہے تیرا وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. مہینہ ابھی سے کمر کس لو. مجاہدۃ النفس، اس نفس کے ساتھ لڑائی کرنے کا، جہاد کرنے کا مہینہ ہے. یہ آپ کو بڑے دنیاوی کاموں میں مشغول کر کے نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے. بلکہ جب ماحول سازگار ہو پھر تو محنت کرنا بھی آسان ہوتی ہے.
پورے وسائل موجود ہیں اب اپنے نفس کو مات دینے کے، اس خواہش کو روندنے کے۔ اللہ رب العالمین نے نا فرشتوں کو عقل دی ہے، خواہش نہیں دی۔ جانوروں کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دی۔ انسان تجھے عقل بھی دی ہے، تجھے خواہش بھی دی ہے۔ اب تیرا یہ امتحان ہے کہ تیری عقل تیری خواہش کے تابع ہے یا تیری خواہش تیری عقل کے تابع ہے۔ اگر تیری عقل تیری خواہش کے تابع ہو گئی تو جانور سے بھی بدتر۔ لہم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہی غافل ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر تیری خواہش تیری عقل کے تابع ہو گئی، خواہش نے اپنی منمانی نہ کی، تو فرشتوں سے بھی اوپر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر اللہ فرشتوں کو تیرے سامنے جھکاتا ہے، تیرا مقام اونچا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تو کیوں فرشتوں کو سجدہ کروایا؟ اس لیے وَقُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اپنی خواہش کی بات نہیں مانی، جس نے مانی تھی اس کا حال کیا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنی عقل کے تابع کر دیا وہ عباد الرحمن میں شامل، اور جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہش کے تابع کر دیا وہ عباد الشیطان میں شامل، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا یہ میں بہتر ہوں اس سے آدم سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے، کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اور ایک منادی کرنے والا روزانہ منادی کرتا وہ نادا منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اور نیکی کے متلاشی اب تو آجا، شیطان جکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اب تو نیکی کر لے۔ اب تیری خواہش اگر تیری عقل کے تابع ہو گئی، اپنے رب کا حکم مان کر تو نے اس راستے پر اپنے آپ کو چلا لیا، تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے گا، تیری کامیابی ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بہت زیادہ آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ پورا مہینہ، ہر رات اللہ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ہم لوگوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ رمضان سے پہلے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس بچے کی طرح جو مہمان کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتا ہے، جھگڑتا ہے، ضد کرتا ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے ضد کرنی ہے۔ ہم نے لینا ہم نے دنیا بھی لینی ہے، آخرت بھی لینی ہے، دونوں لینی۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا نہیں لینی ہے، دنیا کیوں نہ لیں؟ ہم پیدا نہیں کیا، اس نے پیدا کیا اس نے، اور اب بھی نہیں اس نے دینی تو پھر کب دے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خود ہی تو اس نے پہلے ہمیں دنیا مانگنے کا کہا، پھر آخرت۔ دنیا بہتر مانگو، گاڑی اچھی مانگو، گھر اچھا مانگو، یار مانگتے رہو، کیا ہے اس کے خزانے میں کمی آ جانی؟ پتہ اس کا خزانہ کتنا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے اندر ایک انگلی ڈبو کے باہر نکالو نا،
ایک انگلی ڈبو کے باہر کتنا پانی آئے گا؟ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی اگر اگلے پچھلے جن انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگنے، اللہ سب کو جو جو مانگتے ہیں دے دے، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ کیوں شرماتے ہو؟ پھر اس مہینے میں کیوں مانگنا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعوت الصائم لا يرد، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں افطاری کے ٹائم، سارا دن صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں جب آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ یار اگر وہ چیز نہ ملے گی تو دو کام تو اور ہو جائیں گے۔ ایک تو اللہ وہی دے دے گا جو مانگا ہے، اگر وہ نہ دیا تو بڑی مصیبت اللہ ٹال دے گا۔ فائدہ ہوا نا دعا کا؟ مانگو۔ اور ایرے وغیرہ نتھو کھیرے کے سامنے جا کے جھکتے ہو، اس کے سامنے جھکو جو دینے پر قادر ہے، جو بیچارہ خود کمزور ہے، اس سے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ہور مانگو، ہور مانگو، ہور سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اور مانگو، اور مانگو، اور مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، کیونکہ کوئی اور نہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی سے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو، لیس الصیام من الاکل والرفث، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ لغویات، بیہودہ گفتگو، بیہودہ کام، غلط دیکھنا، غلط سننا، ان سے اپنے آپ کو بچانا اور بے حیائی برائی سے بچانے کا نام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جب تو روزہ رکھے تو یاد رکھ صرف تیرا پیٹ روزہ نہ رکھے بلکہ تیرے کان، تیری آنکھیں اور تیری زبان بھی روزہ رکھے کہ تیری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ تو جب یہ چیز رمضان سے پہلے ہم تیاری رمضان کے لیے اس انداز میں کریں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس بچے کی طرح اپنی بات منوا سکیں گے۔ بدتمیزی نہیں کرنی، اگر بچہ بدتمیزی کرے پھر نہیں ملتا اس کو، اس کی ضد بھی نہیں مانی جاتی، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو صاف کرو، پھر اپنے رب سے مانگو، پھر خیر یا اللہ یا وہ در بتا دے جہاں سے ہم جا کے مانگ لیں۔ تو اگر تیرے در کے سوا کوئی اور در ہے ہی نہیں تو کہاں جائیں؟ دے، التجا، للچائی ہوئی جو انداز ہے نا وہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یا اللہ یا بتا دے کوئی اور گھر ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں، جب اور کوئی گھر ہی نہیں تیرا ہی در ہے تو ہم تجھ سے مانگنا ہے تو دے دے، پھر جو ہم مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔